سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اور تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا فضل و کرم شامل حال فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ رجب المرجب ہے۔ ماہ رجب المرجب کا جب چاند طلوع ہوتا ہے یا اس مبارک مہینے کا مقدس مہینے کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذہنوں کے اندر جو بات ابھرتی ہے وہ یہ ابھرتی ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو اپنی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن جس نبی کو جو بھی معجزہ عطا کیا گیا وہ اس زمانے کے مطابق عطا کیا گیا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس پر عقل جو ہے وہ جس کو تسلیم نہ کرے، عقل سے ماورا چیز ہو، عقل سے بالا چیز ہو، عقل و شعور اس کو سمجھنے سے عاری ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ہر نبی کے دور کے اندر جو چیز عروج پر ہوتی تھی، جو علم عروج پر ہوتا، کوئی فن عروج پر ہوتا، کوئی خاص چیز جو ہے وہ عروج پر ہوتی، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرماتا جو اس زمانے کے اعتبار سے جو چیز اعلیٰ ہوتی اس سے بھی اعلیٰ چیز اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا۔ جو علم، جو ہنر، جو چیز اس قوم کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس علاقے کے اندر زیادہ مشہور ہوتی، زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی، جس کے اندر لوگوں کو مہارت حاصل ہوتی، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے نبی کو اس کے مطابق معجزات عطا فرماتا۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور
وہ عظمت اور شان والے پیغمبر ہیں کہ جن کے والد بھی نبی تھے، جن کے دادا بھی نبی تھے اور جن کے پردادا بھی نبی تھے. 4 نسلوں تک لگاتار نبوت اللہ نے عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں نبی. اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ نبی. پھر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی 4 نسلوں تک اللہ نے نبوت کے سلسلے کو چلایا. اور یہ اعزاز صرف اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ ان کی 4 نسلوں تک اللہ نے نبوت کو قائم رکھا، برقرار رکھا. اور پھر ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہی ہیں. حضرت آپ کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق سے اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ وہ جاری رکھا. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی. لیکن دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد میں اور کوئی نبی نہیں ہوا. یہ سلسلہ چلتا 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 محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ جس نبی کو جو بھی معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کے لوگ جس چیز میں کمال رکھتے، علم میں کمال رکھتے، ہنر میں کمال رکھتے، فن میں کمال رکھتے، کسی خاص شعبے کے اندر، کسی خاص چیز کے اندر جو کمال رکھتے، اللہ اپنے نبی کو اس کمال کا بھی عروج عطا فرماتا، اس کمال پر بھی کمال عطا فرماتا. تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی تھی. جو دور تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس دور کے اندر مصر کے اندر حسن بڑا تھا، خوبصورتی بڑی تھی. آج بھی جو ہے وہ اس علاقے میں آج بھی جو ہے وہ حسن کی بہتات ہے. تو خوبصورتی اور حسن اس زمانے کے اندر، اس کے اندر لوگ کمال رکھتے تھے. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حسن کے اندر کمال عطا فرمایا. پھر خوابوں کی تعبیر کے اندر اس دور کے لوگ جو ہے وہ یہ ہنر رکھتے تھے، یہ علم رکھتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. اس زمانے کے لوگ جو خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے، کبھی ان کی صحیح ہوتی تھی، کبھی غلط ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو علم عطا فرمایا تعبیر الرؤیا کا، تو جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلتا، اللہ اس بات کو پورا فرما دیتا. تو یہ معجزات جو تھے وہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. اس زمانے کے اندر جو چیز جس کے اندر لوگ کمال رکھتے تھے، اس کمال کو نیچے کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان علوم میں کمال عطا فرمایا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
اس دور کے اندر حکمت کا دور تھا، طب کا دور تھا، بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا، لوگ اس کے اندر جو ہے وہ کمال رکھتے تھے، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب، لیکن دو بیماریاں ایسی تھیں جن کا علاج ان کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ ایک تھا، اگر کوئی مادر زاد کوڑی ہوتا، برس کی بیماری ہوتی جس کو، یعنی جسم پر کوڑ نکلتا، برس نکلتا، سفید داغ جو بیماری ہوتی ہے، اس وقت کی طب کے پاس یہ علاج نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس علم کے اندر کمال عطا فرمایا، یہ معجزات عطا فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی مادر زاد کوڑی برس والا آتا، آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ اس کی بیماری کو ٹھیک فرما دیتا، اللہ اس کی بیماری کو ٹھیک فرما دیتا۔ اور دوسرا تھا کہ مادر زاد نابینا اندھا، اس بیماری کا علاج بھی ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں نا کہ بیماری، آنکھوں کی بیماری ہو، آنکھوں کو کوئی تکلیف ہو، تو بڑے بڑے جو ہے وہ آئی ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، آنکھوں کی بیماریوں کے جو ہے وہ ہسپتال ہیں، علاج کرتے ہیں ڈاکٹر، کسی کو اینک لگتی ہے، کسی کو لینس لگتے ہیں، کسی کو آپریشن ہوتا ہے۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود آج کی سائنس بھی اور اس دور کے وہ طبیب بھی، جو مادر زاد اندھا ہوتا، نبینا ہوتا، جس کے یہ اب ہم علاج کروانے جائیں نا اگر آنکھوں کا ڈاکٹر کے پاس، وہ آگے سے وہ علاج کرے گا، چیک کرے گا، اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ کہتے نہیں ایدے پیچھے ہی نور کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہی نور کوئی نہیں ہے، مادر زاد یہ نابینا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، پٹھے کمزور ہو جائیں، آنکھوں کا کوئی اور مسئلہ، اس کا علاج ہے، دوائی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جس کے اندر وہ آنکھ کے اندر نور ہی نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس دور کی حکمت، اس دور کی طب جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، تو اس طب کے پاس جو ہے وہ مادر زاد نبینے جو تھے، ان کا علاج بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس علم کے اندر بھی کمال عطا فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی مادر زاد نابینا آ جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا۔ ہر بیماری کا علاج تھا ان کے پاس، موت کا علاج نہیں تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ بھی شان عظمت عطا فرمائی، آپ جس مردے کو چاہتے آپ زندہ فرما دیتے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ تو میں بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معجزات ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائے، اور جس دور کے اندر کوئی نبی اس دنیا کے اندر مبعوث ہوا، جس علاقے کے اندر، جس قبیلے کے اندر، جس شہر کے اندر، جس معاشرے کے اندر جو چیز اس معاشرے میں، اس علاقے میں، ان لوگوں میں موجود ہوتی، جس کے اندر لوگ کمال رکھتے ہوتے، جو علم، جو فن جو تھا وہ عروج پر ہوتا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا۔ اس طرح حضرت یوسف کی مثال دی، خوابوں کا علم اس دور کے لوگوں کے اندر جو تھا وہ تعبیر رویا کا علم تھا، حسن تھا لوگوں کے پاس، تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان دونوں میں کمال عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں علم حکمت جو تھا، جو علم طب تھا، اس کے اندر کمال تھا، لوگ جو ہے وہ بیماریوں کا علاج کرتے، بڑے بڑے حکیم اور طبیب تھے، لیکن جن بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی کو معجزے کے طور پر ان کا علاج عطا فرمایا۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہے. آپ کے بعد کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا. تو چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، پہلے تو ایک نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتا، اس کے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہو جاتا، کوئی اور نبی آ جاتا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مبعوث فرمائے، لیکن نبوت کا سلسلہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کائنات کے اندر کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اب جب قیامت تک کا زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، قیامت تک کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. اگرچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری نگاہوں سے پردہ فرما چکے ہیں، اس ظاہری دنیا کی زندگی جو تھی وہ گزار کر آپ جو ہے اس دنیا سے پردہ کر چکے، لیکن آج بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ کان محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں، آج بھی وہ اللہ کے رسول ہیں. اور قیامت تک زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو آپ کے بعد کسی بھی لحاظ سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا نبوت کا اعلان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے. تو چونکہ سارا زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو اس زمانے کے اندر بڑی بڑی ایجادات لوگوں نے کی، سائنس نے بڑی ترقی کی. تو کوئی کہنے والا، اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ جی سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، آج سائنسدان جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کوئی چاند پر پہنچ گیا، کوئی مریخ پر جانے کی تیاریاں کر رہا ہے، دنیا کو مسخر کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو کوئی چاند پر جانے والا کہہ سکتا تھا، مریخ پر جانے والا کہہ سکتا تھا دیکھو میں تمہارے نبی سے افضل ہوں، دیکھو میں کہاں پہنچ گیا. تو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ساری کائنات سے افضل بنایا، ساری کائنات سے اعلیٰ بنایا، اور قیامت تک کا زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو قیامت تک جتنی سائنس ترقی کر لے، قیامت تک انسان جتنا جو ہے وہ سائنس کے میدان میں آگے نکل جائے، جتنا بھی انسان جو ہے وہ کوشش میں کاوش میں لگ کر تجربات کر کے جتنا بھی وہ آگے نکلے، اللہ نے اپنے محبوب کو شب معراج آسمانوں پر بلا کر اور آسمانوں سے اوپر عرش اولا تک بلا کر اپنا دیدار کروا کر یہ محبوب کی عظمت پر، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت پر جو ہے وہ یہ مہر ثبت کر دی کہ دنیا جہاں بھی ترقی کر کے پہنچ جائے میرے محبوب کے نقش قدم پا تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے. چاند پر چلا گیا. ہم کچھ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو، اس عظمت کو مانتے نہیں. جی وہ معراج خواب دے اندر ہویا سی. کس طرح ایک بندہ، ایک بشر زمین تو جا کے آسمان تو اور کتھے کتھے عرش اولا تک انسان جا ہی نہیں سکتا،
بھائی معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں پر انسان کی عقل عاجز آ جائے. انسان کی عقل کو عاجز کرنے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں. وہی لوگ نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر اس نے قدم رکھا، وہ لوگ مانتے ہیں جی انسان چاند پر پہنچ گیا. اگر عام انسان چاند پر پہنچ گیا وہ مانتے ہو جس کے پاس سائنس کا علم تھا، جس کے پاس سائنس کی ایجادات تھی، اس کا جو ہے وہ تم اتنی بلندی مانتے ہو کہ چاند تک پہنچ گیا ہے، لیکن اس محبوب کی عظمت کا انکار کرتے ہو جس محبوب کے صدقے اللہ نے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بھی جس محبوب کے صدقے اس دنیا کے اندر اللہ نے بنایا ہے. اور چاند تو وہ چاند ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عباس میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، آپ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب آپ کو بچپن کے اندر دیکھا، آپ پنگوڑے کے اندر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 14ویں رات کا چاند تھا آسمانوں پر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پنگوڑے کے پاس گیا، آپ کے جھولے کے پاس گیا تو میں نے دیکھا آپ کی انگشت مبارک کھڑی تھی اور جھولا چلتا تھا، جدھر انگلی جاتی تھی آسمانوں کا چاند بھی ادھر کو حرکت کیا کرتا تھا. اور یہ وہی چاند ہے جس کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر ہو گرا گیا. تو چاند پر انسان کا پہنچنا یہ کمال سمجھتے ہیں، چاند پر قدم رکھنا یہ کمال سمجھتے ہیں. برے وہ انسان تھا، اس نے جو ہے وہ ایک ایجادات کی، اس کے ذریعے وہ چاند تک پہنچا ہے. لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو کمال حاصل کیا ہے، یہ ساری کائنات کے خالق نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمایا. اور اس بات کا اظہار اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے پہلے لفظ کے اندر کر دیا، فرمایا سبحان الذی. جو بھی اعتراض اٹھاؤ گے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اس رب العالمین حکم الحاکمین کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں ہے. تو جب رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، جب کروانے والا رب ہے، لے جانے والا رب ہے، اپنا دیدار عطا فرمانے والا رب ہے، پھر اب جو بھی اعتراض ہوگا وہ ذات مصطفیٰ پر نہیں ہوگا، وہ ذات خدا پر ہوگا. تو انسان کوئی کمال حاصل کرے، اس کے کمال کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو سارے کمال عطا فرمانے والی ذات اپنے محبوب کو جو کمال عطا فرمائے وہ بھی تسلیم کرنا. اور پھر ہر ایک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. ہر نبی نے یہ پیغام دیا انسانوں کو، بھئی ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی بندگی کرو، ایک رب کو اپنا الہ مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے سارے نبیوں پر گواہ بنایا ہے. اللہ کے کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا باقی امتوں پر امت مصطفیٰ گواہ ہے، امت مصطفیٰ گواہ ہے
باقی امتوں پر، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر پچھلی قوموں کے احوال جو ہے وہ بیان فرمائے۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا جب امت مصطفیٰ جو ہے وہ باقی امتوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کی جائے گی، اور فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور فرمایا میرا محبوب تم سب پر گواہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت کے گواہ بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کی نبوت کی گواہ بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کی رسالت کے گواہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گواہی اس وقت پوری ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دینی تھی، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا اس معراج کے حوالے سے، فرمایا میرے محبوب باقی ہر نبی نے گواہی دی میرے ایک ہونے کی، لیکن کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اے محبوب تیری گواہی کو میں اتنا سچا کر دوں گا، آ جا میرا دیدار کر جا، مجھے دیکھ جا اور جا کر میری وحدانیت کی گواہی دے۔ اس گواہی کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العالمین نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو کوئی عیسائی کوئی کرسچن یہ اعتراض کر سکتا تھا دیکھو جی ہمارے نبی کی شان بلند ہے، تمہارے نبی زمین پر ہیں، ہمارے نبی تمہارے قرآن کے مطابق آسمانوں پر ہیں۔ تو اللہ نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرما کر یہ اعتراض بھی رد کر دیا کہ کوئی قیامت تک آنے والا یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ کی شان بلند ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شان ویسے بلند ہے، نبی ہیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سارے نبیوں سے عرفہ والا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو آسمانوں پر موجود ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں سے بلند اپنے قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ جو تھا کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تاکہ قیامت تک کے لیے میرے محبوب کی شان و عظمت اجاگر ہو جائے، قیامت تک کے لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں، قیامت تک کے لیے کوئی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ اوپر ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ تو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ اور میرے درمیان دو چیزیں تقسیم کر دی۔ فرمایا دو چیزیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور میرے درمیان دو چیزیں تقسیم کر دی۔ فرمایا حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا، مجھے رب نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان سماعت